ایک تو یہ ہے کہ بندہ دوستی ایسے بندے کے ساتھ لگائے جو بندہ خود نیک ہو، آپ کو نیک کرنے والا ہو، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ مشکات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے اپنے دوستوں کو دیکھو تمہارے دوست کیسے ہیں، تمہارے دوست تمہارا دین ہے، ان کی صحبت میں تم بیٹھتے ہو، تمہارے اوپر اثر تمہارے دوستوں کا ہوگا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگی تے میری چولی پھل پے، چنگیاں دے لڑ لگی تے میری چولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگی تے اگلے بھی ڈل گئے۔ اگر دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی ہمارے بخت اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ اگر دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو پھر یہ نہیں ہم کہیں کہ دوستی تو ہے ان کے ساتھ لیکن زیادہ آنا جانا نہیں، وہ اگرچہ شرابی ہیں، زانی ہیں، وہ نشہ کرنے والے دوست ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو نہیں نہ کرتا، میں ان کے پاس جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، میں نشہ نہیں کرتا۔ کیا ہوگا؟ پہلے فیشن کے طور پر، پھر شغل کے طور پر سگریٹ پیا جائے گا، پہلے فلیور والا، پھر سادہ، پھر آہستہ آہستہ منازل طے کرتا ہوا بندہ کہے گا یار چیک تو کروں ہے کیا چرس کے اندر، افیم کے اندر چیز کیا ہے، مادہ کیا ہے، اثر کیا ہے۔ چیک کرنے کی نیت سے پہلی دفعہ، پھر دوبارہ دوسری دفعہ، آہستہ آہستہ پھر وہ بندہ اس دلدل میں پھنستا جائے گا، پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بری صحبت سے بچنا بہتر ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جاتے ہیں ان کے پاس لیکن بچت ہوگی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں بھٹی کے پاس بیٹھتا ہوں لیکن مجھے تپش محسوس نہیں ہوتی آگ کی، تو وہ بندہ بے وقوف ہے۔ بھٹی کے پاس بیٹھنے سے آگ کی تپش تو محسوس ہوگی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کوئی بندہ کہے کہ میں اس جیسا کام نہیں کرتا، صرف بیٹھتا ہوں اس کے پاس، صرف گفتگو کرتا ہوں، یارانہ ہے تھوڑی سی، تو میاں صاحب فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنکاں پہن ہزارا، کپڑے سمیٹ کر بھی بیٹھو گے لوہار کی دکان پر، چنگاڑیاں تمہارے کپڑوں پر آئیں گی، کیونکہ بیٹھے تم کس کے پاس ہو۔ اور چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے اون ہزارا۔ اگر دوستی ایسے بندے کے ساتھ ہے کہ جو عطر فروش ہے، جو خوشبو کا کاروبار کرتا ہے، وہاں پر جاؤ خوشبو نہیں خریدتے، اس کے پاس جانے کی وجہ سے خوشبو تمہارے کپڑوں سے آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام ہی خوشبو والا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے اس کا اثر آپ کے اوپر آئے گا، آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر، آپ کے دوستوں کی زندگی کا اثر نظر آئے گا۔ اگر برے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کی رنگت آ جائے گی، نیک لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کا عمل، ان کا کردار ہمارے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا، اور ہمارے کردار سے ان کے کردار کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں لیکن رب سے نہیں ڈرتے۔ ہر معاملے میں اگر ہم رب سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمارا حال بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم دوستی بھی لگائیں گے تو رب سے ڈر کر کے یار یہ بندہ ہی برا ہے تو میں اس کے ساتھ دوستی کیوں لگاؤں۔ اگر کسی کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم کریں گے تو یہ سوچیں گے یار یہ بندہ کیسا ہے۔ ہم اگر رب سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کشیریہ میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا ابن آدم تنگ دستی سے ڈرتا ہے، انسان جس قدر غربت سے ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، باقی ساری دنیا کا خوف ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، پھر دنیا کا ڈر ہمارے سینوں میں آ جائے گا۔ پھر ہمارے اوپر یہ تو اثر ہوگا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ اثر نہیں ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ہمارے اوپر یہ اثر تو ہوگا کہ ہماری نگرانی کوئی کر رہا ہے، یہ اثر نہیں ہوگا کہ ہمارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سیکنڈ کی گفتگو کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کا روز ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ تو میرے اوپر الزام ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جس طرح آج دنیا میں ہمارے لیے فلم چلتی ہے، ویڈیو چلتی ہے، انسان کی زندگی اس کے سامنے چلا دی جائے گی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس وقت انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، قتل کرنے والا کہے گا میں نے قتل نہیں کیا، گناہ کرنے والا کہے گا میں نے گناہ نہیں کیا۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ،
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان پاؤں کے ساتھ چل کر یہ کس طرف گیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ زبان تو بڑی تیز ہے نا کہ یہ بہانے لگا کر مکاریاں کر کے بندے کو چھڑوا لیتی ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کو تالا لگا دیں گے، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ انہی ہاتھوں کے ساتھ یہ گناہ کرنے والا تھا، پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ انہی قدموں کے ساتھ چل کر یہ فلاں برائی کے کام کی طرف گیا تھا۔ اس وقت بندے کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ وہ وقت ہوگا جب گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، سارے دوست دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے مجھے نہیں اس کی پرواہ، مجھے اس کی فکر نہیں، لیکن جو متقین ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، وہ اس وقت دشمن نہیں بنیں گے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یا اللہ دنیا میں یہ میرے ساتھ تھا، اس کو جنت میں بھی میرے ساتھ بھیج دے، اللہ اس کی شفاعت کے صدقے بندے کو جنت دے دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی دوستیوں پر نظر رکھو۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِطُ، تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے، یہ نظر تم نے رکھنی ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں تم نے سوچنا ہے کہ یار میں جس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس کے شب و روز کیسے ہیں، کل اس کا میرے اوپر اثر آئے گا تو میرے اوپر کیسا اثر آئے گا۔ تو یہ ہم نے خود سوچنا ہے، ہمارے لیے حضور کا حکم ہے۔ جب ہم اپنے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کوئی بھی انسان اپنا نقصان نہیں سوچتا، اپنی برائی کا فیصلہ کوئی انسان خود نہیں کرتا، تو یہ اب انسان کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے اپنی بہتری کے بارے میں سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا۔ برے بندے کے ساتھ اگر دوستی ہوگی، یاری ہوگی تو ہمارا نقصان ہے، اچھے بندے کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس کا ہمارا کتنا فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔